وقل الحمد لله كلما حمد له حامد وأشهد أن لا إله إلا الله كلما شهد له شاهد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواہ مسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ مجلس ارشاد المسلمین کا ماہانہ پروگرام ہے۔ ڈاکٹر اطہر حسین صاحب نے شروع میں کہا تھا کہ مجلس کے بارے میں کچھ بتانا، تو پچھلے بار بتایا جا چکا ہے۔ اس مجلس کا قیام 1999 میں مئی کے مہینے میں 21 تاریخ کو ہوا تھا۔ تب سے علاقے میں پہلے ہمارے جو بزرگان دین تھے وہ لوگ اس کام کو لے کر چلتے تھے۔ اب انشاءاللہ اور آپ حضرات کے دعاؤں سے ہم ناخلفوں کو یہ جو ہے ذمہ داری ملی ہے، تو اس طرح نہیں لیکن جو بھی ہو پا رہا ہے انشاءاللہ کام کیا جا رہا ہے۔ اور مجلس کے جو صدر ہیں ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا، حضرت مولانا مفتی محبوب احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، پچھلے بار وہ بھی تشریف لائے تھے۔ اس کے ناظم عمومی جو ہیں مولانا محمد مستقیم صاحب بلرام پوری، وہ بھی تشریف لائے تھے، لیکن دونوں لوگ مفتی صاحب جو ہے جون پور اور اعظم گڑھ کے سفر پہ ہیں، اور مولانا مستقیم صاحب علاج کے لیے گورکھپور تشریف لے گئے ہیں، اس لیے وہ لوگ نہیں حاضر ہو پائے۔ لیکن الحمدللہ اتنی تعداد ہمارے علماء کرام کی مجلس سے جڑی ہوئی ہے، اسی لیے میں نے اپنا نام بھی لسٹ میں نہیں ڈالا تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے زبردستی پکار دیا۔ اور اصل بیان تو حضرت مولانا عبدالواحد صاحب قاسمی دامت برکاتہم جو مجلس کے نائب صدر ہیں، حضرت مولانا حسان احمد صاحب قاسمی جو پروگرام کے صدر ہیں، ان لوگوں کا خطاب ہوگا۔ میں انشاءاللہ 15 منٹ کے اندر بہت ہی اہم اور توجہ طلب بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وہ بہت تازہ گرما گرم مسئلہ ہے اوقاف کا، وقف کا، اسی پر میں انشاءاللہ اتنا لمبا عنوان ہے، اور الحمدللہ مطالعہ بھی اتنا لمبا ہوا ایک آدھ ہفتے میں کہ تقریباً 1-1.5 گھنٹہ اس کے لیے وقت چاہیے، لیکن میں خلاصے کا خلاصہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ تو یہ وقف جو ہے، یہ آپ لوگ مسلم پرسنل لا بورڈ کا نام سنتے ہیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ ظاہر سی بات ہے جس کا بھی تھوڑا سا دین سے لگاؤ ہے یا سماجی زندگی سے، تو اس کا نام سنتا ہے اور اس کا نام جانتا ہے، اور اس کے بڑے کارنامے ہیں۔ اس کا قیام 1972 کے اندر آیا تھا۔ اس وقت مولانا منت اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ اور اس دور کے جو اکابر تھے علماء، انہوں نے ہر مکتب فکر کو، دیوبندی، بریلی اور اہل حدیث، جماعت اسلامی، سب کو اکٹھا کیا، یہاں تک کہ اہل تشیع سے بھی رابطہ کیا، اور شیعہ حضرات کو بھی اس کے اندر ممبر بنایا گیا، اور یہ کام چل رہا ہے۔ تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، تو مسلم پرسنل لا جو ہے یہ 14 چیزوں کا نام مسلم پرسنل لا ہے، جو مسلمانوں کے نجی زندگی ہیں اس میں سے 14 چیزوں کا نام مسلم پرسنل لا ہے۔ اس میں سے پہلی چیز نکاح ہے، دوسری چیز طلاق ہے، تیسری چیز خلا ہے، اس کے بعد رضاعت ہے، پھر نسب ہے، پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے یتیم پوتے کی میراث ہے، وصیت ہے، ہبہ ہے، اور یہ وقف کا جو مسئلہ وہ ہے۔ اس طرح سے 14 چیزوں کا نام جو ہے یہ مسلم پرسنل لا ہے۔ چنانچہ انہی 14 میں سے ایک چیز ہے وقف، جس کے بارے میں بہت ہنگامہ چل رہا ہے، اور گزشتہ ہفتے تو بہت زیادہ اس کا ہنگامہ تھا، اور ابھی بھی چل ہی رہا ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو وقف کے بارے میں بتا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، اس لیے کہ موضوع جو ہے خاص طور سے اپنے علاقے میں
یا ادھر جو ہے بہت کم ان سب کا بیان ہوتا ہے، اس لیے وقف کے بارے میں اس سے ہمارے عملی زندگی میں تو یہاں ابھی کچھ نہیں فائدہ ہوگا، لیکن اس کے بارے میں معلومات ہم کو کچھ ہو جائیں گی، جانکاری ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں اگر بڑوں کی طرف سے کوئی پکار لگائی جائے گی، آواز لگائی جائے گی، تو انشاءاللہ جب ہم اس کی اہمیت کو جانے رہیں گے تب اس کے لیے بیدار ہوں گے اور اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو قرآن پاک کے اندر جو میں نے آیت پڑھی ہے 29ویں پارے کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ کہ آدمی جو پیسہ کماتا ہے، مال اس کے پاس ہے، دولت ہے، اس دولت کے اندر صرف اسی کا حق نہیں ہے کہ وہی کمائے اور کھائے اور دوسرے لوگوں کا اس سے راستہ اور واسطہ نہیں ہے، بلکہ آدمی جو اس کا مال ہے، جو حلال روزی کماتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حصے متعین کیے ہیں۔ وفی اموالہم حق معلوم، تمہارے مال کے اندر کچھ متعین حصے ہیں، للسائل والمحروم، مانگنے والوں کے لیے، غریبوں کے لیے، اور جنہیں مال سے محروم کر دیا گیا ہے، جو کمزور ہیں مالی اعتبار سے، ان کے لیے تمہارے مال کے اندر حصے ہیں۔ چنانچہ یہ مال اور دولت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، چنانچہ اگر ہمارے پاس ہے تو مال ہے تو مطلب یہ نہیں کہ ہمارا ہی پیٹ اس سے بھرے، بلکہ ہمارا بھی فائدہ ہو اور ہمارے فائدے کے ساتھ ساتھ اوروں کا بھی فائدہ ہو۔ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ کئی بار سنایا ہے، کئی جگہ سنایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں دو لوگ تھے، ایک بہت زیادہ عبادت گزار تھا، فرائض کو ادا کرتا تھا، نوافل ہیں، واجبات ہیں، سنن ہے، ذکر و اذکار جتنے ہیں وہ ادا کرتا تھا، زیادہ تر اس کا وقت مسجد کے اندر گزرا کرتا تھا۔ چنانچہ لوگوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آدمی بہت عبادت گزار ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت بندگی کرتا ہے، فرائض تو ادا ہی کرتا ہے لیکن کوئی نفل، سنت، واجب، ذکر و اذکار کوئی چھوڑتا ہی نہیں، سب کو پورا کرتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا اس کے بال بچے بھی ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں بال بچے بھی ہیں، بیوی ہے، بچے بھی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کا کیسے گزر اوقات ہوتا ہے، وہ لوگ کیسے جو ہے کھاتے پیتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ اور یہ آدمی جو ہے جو عبادت گزار تھا، اسی نے بتایا کہ میرا ایک بھائی ہے، وہی روزی روٹی کماتا ہے، اسی سے اس کے بچے بھی پلتے ہیں اور میرے بچے بھی جو ہے پل جاتے ہیں، اور میں عبادات بہت زیادہ نہیں کرتا ہوں، جو ضروری چیزیں ہیں صرف اس کو کر لیتا ہوں، فرائض ہیں، نوافل ہیں اور سنت مؤکدہ ہے، اس کو صرف میں ادا کر لیتا ہوں، بہت زیادہ ذکر و اذکار میں نہیں کر پاتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، کہا اخوک اعبد منک، تمہارا بھائی جو ہے تم سے زیادہ عبادت گزار ہے، تم بھلے ہر وقت مسجدیں میں بیٹھے رہتے ہو لیکن تم سے زیادہ تمہارا بھائی عبادت گزار ہے۔ عبادت گزار اس طور پر ہے کہ وہ خود بھی کما رہا ہے، اس کی کمائی سے اس کے پیٹ پردہ چل رہا ہے، اس کے بچوں کا چل رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تمہارا بھی پیٹ پردہ چل رہا ہے، تمہارے بچوں کا بھی چل رہا ہے، تو مخلوق کے لیے اپنے حق میں بھی تو فائدہ مند ہے اس کے لیے، اور مخلوق کے لیے بھی فائدہ پہنچا رہا ہے، تو تمہارا بھائی تم سے زیادہ عبادت گزار ہے۔ تو ہماری شریعت کے اندر روزی کمانے اور مال کمانے سے منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ کمانے کی ترغیب دی گئی ہے، اور روزی اور روٹی کمانے کی طرف جو ہے قرآن پاک میں متعدد جگہ اشارہ کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ مال جو ہے صرف مال ہمارا نہیں ہے، بلکہ اس میں غریبوں کا اور مسکینوں کا، یتیموں کا بھی حصہ ہے۔ تو وقف جو شروع ہوا ہے شریعت اسلامی کے اندر، سب سے پہلا وقف جو ہوا ہے وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا ہے۔ جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو جہاں آپ کا قیام ہوا سب لوگ جانتے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر آپ کا قیام ہوا اور آپ وہاں رکے۔ ان کے گھر کے سامنے جو ایک کھلیان تھا، چٹیل میدان تھا، وہاں لوگ کھجوریں سکھایا کرتے تھے، اور وہاں پہ جو ہے گلے وغیرہ، جو وغیرہ جو بھی اس زمانے میں ہوتی تھی اس کو وہاں پر سکھایا کرتے تھے۔
چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ایوب انصاری کے گھر کے ایک دم ٹھیک سامنے چٹیل میدان ہے اور یہاں کھجوریں وغیرہ لوگ پھیلاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ 2 مدینے کے یتیم بچے ہیں جن کا نام سہیل ہے اور سہیل ہے، ایک کا نام سہیل ہے اور دوسرے کا نام سہیل ہے۔ چنانچہ آپ نے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ اس زمین کو لے لیا جائے اور یہاں اللہ کی عبادت کے لیے مسجد بنا دی جائے۔ چنانچہ ان دونوں بچوں کو، یتیم بچوں کو بلایا گیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز رکھی، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو فری میں دے دیں گے، اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہم فری میں اس کو نہیں لیں گے بلکہ اس کا معاوضہ ہمیں چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معاوضہ دیا۔ پھر اس چٹیل میدان پہ جہاں کھجوریں پھیلائی جاتی تھی، سکھائی جاتی تھی، وہاں پر آپ نے مسجد بنا دیا اور اسی مسجد کے بغل میں ایک چبوترا بنا دیا جو مدرسے کے لیے وقف کر دیا، کہاں یہاں پڑھائی ہوگی اور بچے پڑھیں گے، دین اور قرآن اور حدیث سیکھیں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقف کیا ہے وہ مسجد نبوی کو بنا کر وقف کر دیا کہ عام مسلمان اس کے اندر نماز پڑھیں اور چبوترے کے اندر تعلیم حاصل کریں۔ اس کے بعد صحابی کا واقعہ لیجئے۔ ایک صحابی ہیں جو غزوہ احد کے موقع پر جو ہے ان کا نام حویرق ہے، یہ اسلام نہیں لائے تھے، یہ یہودی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ غزوہ احد کے موقع پر اسلام لائے اور ان کے پاس ایک زمین تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا مرنے سے پہلے کہ میں تو آپ کے ہاتھ پہ اسلام لے آیا ہوں اور غزوہ احد کی لڑائی ہونے والی ہے، جنگ ہونے والی ہے، تو ہو سکتا ہے میں کام آ جاؤں اللہ کے راستے میں، تو جو میری فلاں زمین ہے اس کو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو وقف کر لیجئے، آپ اپنی ملکیت میں لے لیجئے، اس سے خلق خدا اللہ تعالیٰ کی مخلوق فائدہ اٹھائے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک بار وہ مسجد کے ایک باغ تھا، مسجد نبوی کے بالکل قریب ہی میں تھے، ایک باغ تھا، باغ بہت زیادہ پھلتا تھا اور اس کے اندر ایک کنواں بھی تھا جس کا پانی بہت شیریں اور میٹھا ہوتا تھا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری ایک بار اس کے اندر نماز پڑھ رہے تھے اور کھجور کی جو یعنی پھل ہے اور اس کا موسم تھا، پھل جو ہے پیڑ پر لگا ہوا تھا، ایک چہچہاتا ہوا پرندہ، بہت خوبصورت اور شاندار پرندہ چہچہانے لگا۔ چنانچہ ان کا ذہن جو ہے نماز پڑھ رہے تھے اس پرندے کی طرف چلا گیا اور ان کے ذہن سے بھول گیا کہ کیا رکعت ہوئی ہے، ذہن جو ہے پرندے کی طرف چلا گیا اور ان کے ذہن سے نکل گیا کہ 2 رکعت ہوئی کہ 3 رکعت ہوئی ہے۔ چنانچہ ذہن اگر کسی کا چلا جائے نماز میں کسی طرف تو نماز اس کی بالکل نہیں فاسد ہوتی ہے، نماز اپنی حالت پر باقی رہے گی۔ اور ذہن چلا جانا یہ فطری بات ہے، ہر آدمی کے نماز میں ایک نہیں کئی بار ذہن ادھر ادھر چلا جاتا ہے، لیکن جیسے ہمارا ذہن کسی طرف جائے فوراً اس کو ذہن کو حاضر کریں کہ نہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ ذہن کئی جگہ جاتا ہے۔ ایک کتابوں کے اندر وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو بارہ بنکی کے اندر ایک مزار ہے، جگہ ہے دیوا شریف، دیوا شریف کے اندر ایک بزرگ تھے وارث علی شاہ، ان کا عجیب واقعہ ہے کہ یہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اکیلے نماز پڑھتے تھے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ وارث علی شاہ جو ہے یہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں اور اتنے بڑے بزرگ اور ولی ہیں۔ چنانچہ ایک دن بیچارے عصر کی نماز میں مسجد کے اندر تشریف لائے، وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے اندر تب تشریف لائے۔ اس کے بعد جماعت جب ختم ہو گئی تو انہوں نے امام صاحب کو بلایا اور لوگوں کو کہا بھائی آپ لوگ رکیے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے امام صاحب آپ گھر گئے، گھر سے آپ نے کچھ سامان لیا، جھولا لیا، پیسہ لیا، بازار گئے، پھر وہاں سے سبزی لے کر آئے اور پھر چارہ کاٹنے، گھاس کاٹنے چلے گئے جانور کے لیے، پھر وہاں سے آئے، پھر آپ دوا بھول گئے تھے، دوا لینے چلے گئے۔ تو ایک بوڑھے آدمی کو 4 رکعت کی نماز میں کتنا دوڑا ہوگے؟ ایک بوڑھے آدمی کو
4 رکعت کی نماز میں کہاں کہاں دوڑاؤ گے؟ آپ کا ذہن پہلے گھر گیا، پھر وہاں سے مارکیٹ گئے سامان لیے، پھر ذہن گیا چارہ گھاس کاٹنے، پھر وہاں سے آئے پھر دوا لینے گئے۔ یہ سب 4 رکعت کے اندر ان کے ذہن جو ہے نماز کے اندر اتنی جگہ پہ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہے 4 رکعت کی نماز میں ایک بوڑھے آدمی کو کتنا دوڑاؤ گے؟ اس لیے جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن وہ صاحب کشف تھے ہمارے لیے اور آپ کے لیے نہیں کہ ہم بھی نماز نہ پڑھیں، امام صاحب کا ذہن پتہ نہیں کہاں کہاں جاتا ہے، بلکہ ہم کو تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ذہن ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ کی وہ پرندے کی طرف چلا گیا اور رکعت ان کے ذہن سے بھول گئی، کئی رکعت نماز پڑھیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو فلاں باغ ہے اس کو میں اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں اور آپ اس کو لے لیجئے اور مسلمانوں کے کام میں اس کو لگا دیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مدینہ کے اندر ایک کنواں تھا جس کو بیر روما کہا جاتا ہے، چنانچہ اس کنویں کو ایک یہودی سے خرید کر اور مسلمانوں کو وقف کر دیا کہ لوگ اس میں سے پانی پئیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو وقف جو ہے یہ اسلام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، صحابہ نے بھی کیا ہے، اور سب سے جہاں سے وقف کی ابتدا ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک زمین ملی خیبر میں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ یہ زمین اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ نہ کرو بلکہ اس کو وقف کر دو۔ وقف کے اندر اور صدقے کے اندر بنیادی فرق یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو صدقہ دے رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے کسی کو زمین آدھا بسوا زمین دے دی صدقہ کے طور پر، تو آپ اس کو واپس نہیں لے سکتے ہیں اور آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں کہ آپ نے تو دے دیا فلاں صاحب کو لیکن اس کی جو پیداوار ہو ہم لیں گے 1 سال کی 1 سال کیوں لے لیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے صدقے کے اندر۔ لیکن وقف کے اندر ایسا ہو سکتا ہے، آپ جو ہے وقف کریں اور یہ شرط لگا دیں کہ اس سے جو فائدہ ہوگا، اس سے جو ہے ہمارے بچوں کو یا ہمارے مہمانوں کو یا مسافروں کو فائدہ ہو، اس کا نفع اور اس کی آمدنی۔ تو وقف جو ہے ملکیت باقی رہتی ہے، اس کا نفع جو ہے وہ عام ہوتا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، خلق خدا فائدہ اٹھاتی ہے۔ وقف ہندوستان کے اندر جب ہندوستان اور پاکستان بنگلہ دیش سب ایک ہی ملک تھا تو وقف ہندوستان کے اندر 1532 عیسوی کے اندر 1532 عیسوی کے اندر فیروز شاہ تغلق کے دور میں انڈیا کے اندر سب سے پہلا وقف ہوا ہے زمین کا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور وہ بھی مسافر خانہ بنانے کے لیے۔ تو پہلا وقف انڈیا کے اندر 1832 ہجری کے اندر فیروز شاہ تغلق کے دور کے اندر ہوا ہے۔ اس کے بعد سے وقف ہو رہے ہیں اور انڈیا کے اندر پورے بھارت کے اندر 32 جگہوں پر وقف بورڈ قائم ہے، اور وقف بورڈ کی جو پراپرٹی ہے وہ رکشا منترالے، اس کے بعد ریلوے، پھر وقف بورڈ کی پراپرٹی اور جائیداد ہے۔ وقف بورڈ کی جو سالانہ آمدنی ہے 98 کروڑ 268 روپے، 98 کروڑ، لاکھ نہیں کروڑ، پورے سال کی جو آمدنی آتی ہے کرایہ آتا ہے 98 کروڑ 268 روپے جو ہے ایک جو ہے سال کی آمدنی وقف بورڈ کی ہے۔ تو وقف بورڈ یہ مسلمانوں نے ہی وقف کیا ہے اور مسلمانوں کا اس پر قبضہ ہے، اور جو کمیٹی ہے اس کے اندر مسلمان ہی ممبر ہوتے ہیں، ججز ہیں جو ہائی کورٹ کے، اسی کے ساتھ ساتھ مسلم سانسد ہوتے ہیں جو راجیہ سبھا لوک سبھا کے، وہی اس کے ممبر ہوتے ہیں۔ لیکن جو حکومت قانون لا رہی ہے اس کے اندر 2 غیر مسلم مہیلا، 2 یعنی غیر مسلم کو بھی اس میں وقف بورڈ کے اندر رکھیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ 2 یعنی عورتیں رہیں گے، کوئی بھی عورت ہو مسلم ہو یا غیر مسلم، گویا کہ یہ جو مسلمانوں کی زمینیں ہیں مسلمانوں نے اپنے فائدے کے لیے اور اپنے بچوں کی رفاہ عام کے لیے وقف کیا ہے، اس کو ہتھیانا چاہتے ہیں اور اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں۔ تو وقف بورڈ کے بارے میں ابھی تو الحمدللہ خوشی کی بات ہے کہ جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی جو ہے اس میں بل چلا گیا ہے، اور امید ہے کہ نہیں، اس لیے کہ آج بھی 2 پارٹیوں نے جو ان کے ساتھ ہیں
NDA کے ساتھ انہوں نے اس میں اختلاف درج کروایا، ایک بہار کی چراغ پاسوان کی اور ایک جو ہے TDP کی جو تیلگو دیشم پارٹی ہے آندھرا پردیش کی۔ تو انشاءاللہ اس میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے فائدے کے لیے ہے ہم اس کو عام کر دیں اور دھیرے دھیرے اس کو اپنے قبضے میں لے لیں۔ تو وقف جو کیا جاتا ہے، مسجد وقف کی جا سکتی ہے، مدرسہ وقف کیا جا سکتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ لائبریری بنوائی جا سکتی ہے، کنواں کھدوایا جا سکتا ہے، نل لگوایا جا سکتا ہے، اس کو وقف کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے پارک وقف کرائے جا سکتے ہیں، اور بھی بہت سے مسافر خانے ہیں، شادی کا جو میرج ہال ہے اس کو بھی وقف کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اگر اس بارے میں میرا وقت ہو گیا ہے، 15 منٹ سے 2-3 منٹ زیادہ ہو گئے، انشاءاللہ جو ہے آپ حضرات امید ہے کہ کچھ بیداری آئی ہوگی اور وقف کی نوعیت اور حیثیت سمجھے ہوں گے، اور انشاءاللہ اگر اس بارے میں جب اگلا پارلیمنٹ والا مسئلہ شروع ہوگا تو اگر مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اکابرین آواز دیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے تیار رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔